آج جیسے کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں 27واں پارہ پڑھا جا رہا ہے، جس میں پہلے سورہ زاریات مکمل کی گئی، اس کے بعد پھر سورہ طور ہے وہ پڑھی گئی ہے، اس کے بعد پھر سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے، سورہ رحمان پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورہ واقعہ اور پھر سورہ حدید۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو اس 27ویں پارے میں ہیں، اور اس میں جب یہ پارہ شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کے پاس فرشتے آئے، اور ظاہر ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں تو انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، تو انسانی شکل میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ مہمان آئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ جلدی سے گئے ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، دیکھیے ان کی مہمان نوازی کہ میں بچڑا وہ تیار تھا، یا ظاہر ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسی روسٹ کرنے کی مشینیں تو نہیں تھی، لیکن وہ بچڑا جو ہے وہ روسٹ کیا ہوا پیش کیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے، وہ کہاں کھاتے؟ تو کہا کہ الا تاکلون، کہ تم کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ کہا کہ ہم انا رسول ربک، ہم تو آپ کے رب کے نمائندے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم یہ نہیں کھاتے۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، غلام علیم، کہ ایک بہت ہی سمجھ بوجھ والا اور بہت ہی پڑھا لکھا عالم، وہ آپ کو ایک بیٹا دے گیا۔ تو اسی وقت ان کی بیگم بھی سن رہی تھی، تو انہوں نے وہ زور سے، یعنی ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں دوہتڑ مارا کر کے کہا کہ فسکت وجہہ وقالت عجوز عقیم، کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، اب ایک 80-90 سال کی خاتون، اب اس کے یہاں بچہ کیسے ہوگا، کیسے اولاد ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے رب کا حکم ہے، ہم تو نہیں کچھ کہہ رہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں لائے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے کہا کہ بیٹا دو ان کو، تو وہ بیٹا آپ کو ہوگا۔ اس طرح پھر ان کو بشارت مل گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ بشارتیں اللہ نے دی ان کو ان کی انہی ازواج کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھیں قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تم آئے کس کام کے لیے ہو؟ اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہوگے کہ صرف مجھے بشارت دینے ہوئے، کیوں آئے ہو بھائی؟ کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، جسے پہلے دوسری آیت میں کہا کہ وَيُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، کہ تم لوط وہاں پر موجود ہیں اور تم ان کو تباہ کرو گے، یہ کیا ہے؟ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم ان کو بچا لیں گے، لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ان کے ایمان لانے والے ہیں، سوائے ان کی بیوی کے، بیوی تو گئی، وہ جائے گی جہنم میں اور جائے گی اس عذاب میں، لیکن جو ایمان لائے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا یہ ان کے اوپر اعتراض کیا، تو انہوں نے فوراً اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، ہم اسی کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی صورت میں جو یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کراتے رہیے، اس لیے کہ یہی یاد دہانی جو ہے مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس طرح جیسے کہ اب آپ ہر دفعہ باتیں سنتے ہیں رمضان میں، وہی باتیں ہیں جو ہم ہر دفعہ دہراتے ہیں ہر سال، اسی طرح قرآن کریم کی ان آیات کا خلاصہ جو ہم سناتے ہیں آپ کو، تو یہی ایک یاد دہانی ہے، سب یاد دہانی ہے کہ ہر سال آپ کو ایک وہی بات دوبارہ کہی جاتی ہے کہ اس طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وذکر، کہ آپ یاد دہانی کرتے رہیے، آپ اپنی بات کہتے رہیے، اس لیے کہ یہی یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو لہذا پھر یہی مراد ہے کہ جتنا بھی مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو پھر فائدہ دیتے ہیں، جتنا نہیں اٹھاتا، سنتے ہی نہیں ہے، سننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو اسی لیے پھر اس کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو فائدہ وہی ہوگا جب اس کو اور اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر اسی صورت میں بھی فرمایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، یہ عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے، مقصد وہ کھانا پینا عیاشی کرنا یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں چند دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو مر جاؤ، یہ ہرگز نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے، اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا کیا اللہ نے، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی، کہ یہاں پہ وہ اللہ کے بندے بن کر پوری زندگی ان کی بندگی میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے،
یہ ہے اصل مقصد۔ اور اس کے بعد پھر سورہ طور ہے کہ جس میں بھی کئی احکام بیان کیے گئے، خاص طور پہ مشرکین کے حوالے سے، اور ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ جس طرح جہنم میں جو ان کا حشر ہوگا اور کس طرح فرشتے جو ہیں ان کو دھکے دے کے لے جائیں گے، یوم یدعون الی جہنم دعا، کہ انتہائی سختی سے، جیسے جانوروں کو لے جایا جاتا ہے مار پیٹ کے اور ڈنڈے مار کے لے کے جاتا ہے ان کا ریوڑ کا نگراں، اسی طرح ان کافروں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ یہی ہوگا کہ ان کو دھکے دے کے فرشتے جو ہیں وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو متقین ہیں ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ انہوں نے یہی کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم اپنے جب گھر والوں میں تھے، اب دنیا میں تھے، تو بہت ہی ڈرتے تھے، خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہم اسی میں پریشان رہتے تھے۔ تو پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا، فمن اللہ علینا، ہم پر احسان کیا اور پھر ہمیں وہ تیز دھوپ کا تپش کے عذاب سے ہمیں بچا لیا، ہم یعنی جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ تو پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی خوف دل میں رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اسی عذاب جہنم سے بچا کے رکھے گا۔ اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 15 سوالات کی، 15 سوالات جس میں وہ مشرکین کے حوالے سے جوابات دیے، یہی بتانے کے لیے کہ کیا تم یہ کرتے تھے، کیا تم یہ کہتے تھے، کیا یہ ہوتا تھا، سب چیزیں جو ہیں 15 قسم کے سوالات کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کفار، یہ مشرکین سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورہ نجم ہے، والنجم اذا ہوا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر، اپنے چاہت پہ کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اقوال ہیں، افعال ہیں، سب وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دیا تھا، نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہذا پھر جو اللہ کی طرف سے جو چیز ہے وہ وحی ہے، تو وہی ہماری شریعت ہے، جو قرآن اور حدیث وہی شریعت ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے یا اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خاص طور پہ شریعت کے معاملے، شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کوئی آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور بتا دیا۔ اس کے بعد جو مشرکین کے جو معبود تھے، افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے، اپنے بت بنائے ہیں تو وہ بھی تم نے سارے مؤنث بنائے ہیں، مؤنث بنائے ہیں، تم اپنے لیے لڑکی کا ہونا تو تمہارے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، لیکن اپنے جو خدا ہیں وہ سب مؤنث ہیں۔ یہ کیا ہے، تمہاری کھوپڑی میں کچھ دماغ بھی ہے کہ نہیں ہے، خالی کھوپڑی لیے پھر رہے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں، سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تم۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بے وقوفی اور احمقانہ پن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں اور جو بھی من میں آتا ہے وہی کہتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو القول بالظن، گمان سے باتیں کرنا، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کی، اور یہی فرمائے کہ یہ لوگ جو ہیں گمان کرتے ہیں، اور یہ فرمائے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ گمان جو ہے یہ حق کے بارے میں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ گمان ہے، بس اصل چیز یقین ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے تو آپ کا اس پر یقین ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب آپ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ آپ کو یقین ہے۔ لیکن ایک شخص سے ہاں میں نے سنا تھا، ہاں ہو سکتا ہے ہوا ہو، تو یہ گمان ہے، صرف شک ہے اس میں، اس کے اوپر اسی لیے فرمایا کہ یہ گمان اور ظن کی بات نہیں چلتی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں ظن کسی چیز کا نام نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو لہذا ہمیں بتا دیا کہ ہر چیز میں پھر یقینی بات ہونی چاہیے، گمان سے بات نہیں چلتی، ظن سے بات نہیں چلتی ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے،
اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ بتا دیا نشانی۔ تو یہ بات کہ قیامت آ چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی نشانی آ چکی ہے، اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ کا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کتنے ہی لوگ جو ہیں دعویٰ کر رہے ہیں، اور فیصل آباد میں ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا۔ تو دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، الٹے سیدھے جو منہ میں آیا بکواس، شیطان نے پٹی پڑھائی، اب وہ نبیہ بن کے بیٹھ گئی۔ تو لہذا یہ اب کوئی ہمارا ایمان ہے، پختہ ایمان ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اب یہ قیامت آ چکی ہے، مطلب کہ نشانیاں آ چکی ہیں۔ وانشق القمر، اس لیے کہ مکے والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ کوئی چیز دکھائیں، آپ کوئی معجزہ دکھائیں، ہم بھی دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسی چیز دکھائیں جو معلوم ہو۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ چاند کو دیکھ لینا، اور پھر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، دونوں پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ ایک جبل ابی العقیق ہے، ایک اور دوسرا جبل ہے، اس کے پہاڑ ہے، اس کی طرف چلے گئے۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ جادو ہے، یہ سب جادو کر دیا اس شخص نے۔ مانے پھر بھی نہیں، معجزہ دکھا بھی دی گیا، اور سب قرآن کریم میں بھی بتایا، تاریخ و کتابوں میں بھی آ گیا۔ جیسے یہاں تک کہا کہ تاریخ کی کتاب ہندوستان کی اس زمانے کی تاریخ، کہ اس سال کی بات ہے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو اس میں یہ تاریخی طور پر یہ چیز جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ میں آ چکی ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وانشق القمر۔ تو یہ اسی بات کی ہے کہ تم قیامت کی تیاری کر لو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قومیں تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط، ان سب کا تذکرہ فرمایا، ان کے بارے میں بتایا ان کے ساتھ کیا ہوا، سب کو جو کچھ بھی ان کا انجام تھا وہ بتا دیا اس صورت میں کہ ان کے ساتھ انجام اور نتیجہ کیا نکلا۔ اور اس صورت میں ایک چیز بار بار آتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، یسرنا، آسانی دے دی ہے۔ تو کس چیز کے لیے آسانی؟ ہر چیز میں آسانی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہے، اس کو حفظ کرنے میں بھی آسانی ہے، اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہے، غور و فکر میں بھی آسانی ہے۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ بار بار دعوت دی جا رہی ہے، قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے، لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس سنو اور جاؤ، سو جاؤ۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک دعوت ہے، لیکن ہم یہ دعوت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، جس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن۔ اتنی وہ خوبصورت صورت ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا، اور پہلی نعمت جو بتائی ہے الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم، قرآن کی تدریس، قرآن کا پڑھنا سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت اس صورت میں بتا دیا ہے۔ تو یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا حصہ کتنا ہے اس تلاوت قرآن میں، اس تدبر قرآن میں، اس سمجھنے میں۔ اور اسی طرح جنت کے کتنی جو نعمتیں ہیں وہ سب دکھائی ہیں اس صورت میں، اس کے ساری تصور ہمیں دے دیے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کا بھی تصور دیا گیا ہے، جنت کا، جہنم کا، یہ سارے تصورات دیے ہیں۔ اور اس سے پہلے انسانوں کی 3 قسمیں بتا دی ہیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، السابقون السابقون، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور سبقت لے جانے والے، یہ 3 ہیں۔ تو پہلے اصحاب السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ جو پہلے لوگ تھے ان میں وہ لوگ زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو بڑھ چڑھ کے ہر چیز میں سب سے آگے، ہر چیز میں سب سے آگے ہوتے تھے، تو لہذا وہ زیادہ ہیں۔ وقلیل من الاخرین، جو بعد میں آنے والے اس میں سے تھوڑے۔ اس کے بعد پھر دوسری کیٹیگری بیان کی، اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کے بارے میں ان کی نعمتیں بیان کی گئیں، اور پھر کہا کہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس میں بعد میں آنے والے بھی شامل ہو گئے، جو شروع میں ہیں ان میں سے بھی ہیں، اور جو بعد میں آئیں گے ان میں سے بھی ہیں۔ اور پھر جو تیسری ہے
واصحاب الشمال وما ادراک ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یہ ان کی بتا دیا کہ اس جہنم میں جہاں سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور کچھ نہیں، وہ ہے ان کا مقام جو ان کو دیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے وہ سورہ قیامہ۔ اور پھر آخر میں پھر اسی چیز کو دوبارہ ذکر کیا ہے سورت کو ختم کرتے ہوئے، اور وہاں پہ بھی فرما دیا گیا ہے فَإِن كَانَ من السابقین فروح وَإِن كَانَ من المقربین فروح وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، کہ اب ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو سابقین ہیں یہی مقرب بندے ہیں اللہ کے، فروح وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر اصحاب الیمین میں سے ہے تو ان پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ من اصحاب الشمال، جو آخری ہیں ان کے لیے بتا دیا ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ان تینوں کیٹیگریز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہی اللہ کی عظمت، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ایک مومنوں کو ایک نور ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک نور دے گا جو ان کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اسی صراط، پل صراط سے بھی گزرنا ہے، اس پہ بھی اور اس راستے پہ بھی، تو حشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نور ان کو عطا کر دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین بھی آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ذرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو نور، ہم بھی روشنی میں تمہارے ساتھ چل لیں گے۔ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ملے گا۔ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے جاؤ، جہاں سے نور ملنا تھا وہاں جا کے وہاں سے لے کے آؤ، یہاں نہیں ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ان کے درمیان ایک پھر دیوار کھڑی کر دی جائے گی، یہ منافقین پیچھے اور مومن آگے چلے جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے اسی نور کے ساتھ۔ اور اسی صورت میں یہ بھی فرمایا گیا قرآن کریم نے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا اب تک، ابھی تک اپنی غفلت سے وہ جاگے نہیں ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں۔ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں، دل گداز ہو جائیں، دلوں میں رقت آ جائے، آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ہے؟ وما نزل من الحق، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق اتارا ہے، دنیا کی حقیقت بھی بتا دی کہ دنیا کیا ہے، سوائے یہ ہے کہ لہو و لعب، کہ یہی کھیل کود تماشے، یہی چیزیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں پھر اسی نور کا ذکر کر دیا ہے کہ وہی نور کے، یہی نور جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ یہ نور ان کے ساتھ ہوگا تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہے ایک مومن کی شان کہ وہ اس نور کے حصول کے لیے یہاں پہ کوشش کرتا ہے، یہ نور ہمیں مل جائے جو وہاں پہ کام آئے۔ وہاں اور کوئی لائٹ نہیں ہوگی، آپ اپنے موبائل کی لائٹ کے ذریعے سے چلنے کی کوشش کریں گے تو موبائل ہی نہیں ہوگا، پہلے یہاں سے ساتھ لے کے جائیں تو الگ بات ہے، اپنے کفن میں رکھ لیں گے تو وہ تو چلے گا نہیں۔ تو لہذا یہ نور اس کو حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہاں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔